نحمده ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید. آپ حضرات درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید. برادر مکرم مولانا احمد صاحب اور جلسے میں تشریف فرما حضرات علماء کرام اور دور دراز سے تشریف لانے والے معززین اور معزز سامعین، عزیز طلبہ، نیا مدرسہ ہے اور مولوی صاحب بھی نیا ہے، مولوی احمد بھی نیا ہے اور مدرسہ بھی نیا ہے. وہاں کعبۃ اللہ پرانا تھا. جیسے ہی اللہ پاک نے آسمان و زمین کو بنایا اور آدم علیہ السلام کو جنت سے جب اتارا گیا، ہمارے بلوچ لوگ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام اگر وہ جنت میں رہتے تو ہم خوار نہ ہوتے، ہم ذلیل نہ ہوتے. اور موسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا کہ آدم ابا جی آپ نے ہمیں اس طرح خوار کر دیا، زمین پہ اتارا، لیکن یہ بتاؤ کہ جنت کے اندر موسیٰ علیہ السلام پیدا تھا یا محمد رسول اللہ تھے یا بلوچ تھے یا پٹھان تھے؟ کوئی بھی نہیں تھا. جنت کے اندر کوئی اولاد ہوتی بھی نہیں ہے. جنت میں حوریں ہوں گے اور وہاں اپنی خواہشات بھی پورے کرے، لیکن اولاد توالد و تناسل نہیں ہے، اولاد نہیں. تو اس لیے آپ کے اعتراض کا جواب تو ہو گیا کہ آدم نے وہ نیچے اتر کر کے جنت کو کیوں چھوڑا. اصل میں اللہ کے یہاں بہانے ہیں. اگر آدم نیچے نہ آتا تو آج یہ جلسہ بھی نہ ہوتا. اور پہلے سے اللہ نے جب فرشتوں کو حکم دیا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، فی الارض میں زمین کے اندر خلیفہ جو میرا قائم مقام ہوگا اور میرے احکام کو یہ کہ نافذ کرے گا. الخلیفۃ من یخلف اللہ سبحانہ و تعالی فی تنفیذ الاحکام الشرعیہ، احکام شرعیہ کو وہ نافذ کریں گے. یا الخلیفۃ یخلف بعضهم بعضا، بعض انسان مر جائیں گے، دوسرے اولاد ان کی جگہ پر آ جائیں گے، ایک دوسرے کے خلیفہ ہوں گے. خیر، تو آدم علیہ السلام جیسے زمین پہ آ گئے تو سب سے پہلے فرشتوں نے نشاندہی کی اور کعبۃ اللہ کی بنیاد آدم علیہ السلام نے رکھی. سب کو سب یہ پہلی مسجد ہے. اور کعبہ کہتے ہیں ابھری ہوئی چیز کو، اونچی چیز اور ابھری ہوئی چیز. آپ نہیں سمجھیں گے لیکن اگر آپ سمجھے تو آپ سمجھا دیتا ہوں آپ کو. ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وکواعب اترابا. کواعب اس کو کہتے ہیں. اب پٹھان اگر نہ سمجھے تو پھر کھڑے میں چلے. ہے کوئی جس کو سمجھ میں نہ آیا ہو؟ تبلیغی حضرات بھی اللہ آپ کی چلت کو قبول فرمائے. تو قواعد یہ جو دوشیزہ ہوں گے، یہ لو ہم نے تجھے دل دیا ہے کیا یاد کرو. یہ کعبہ کہتے کو بری ہوئی چیز ہے. یہاں نشاندہی کی ہم نے خود بھی دیکھا اور پرانے حاجی آپ کو بتائیں گے. یہاں کعبۃ اللہ ہے، مسجد حرام ہے. ادھر سے شعیب ابی طالب مینا کی طرف ابھی سرنگ لگا کر یہاں سے ایک ندی آتی تھی. یہ ندی یہاں سے آتی تھی، ندی کا پانی
اس کا رخ، اس کا راستہ یہ تھا، اور کعبۃ اللہ ادھر کنارے پر ہے، یہاں کعبۃ اللہ کنارے پر ہے، پانی کا راستہ یہ ہے، ادھر سے سیلاب کا، لیکن یہ پانی جب یہاں پہنچتا تھا، جب یہ پانی یہاں پہنچتا تھا تو اپنے راستے کو بدل کر کے یہاں سے گھوم پھر کر کے 7 مرتبہ طواف کر کے پھر آگے چلا جائے۔ اس لیے پٹھانوں سے گزارش ہے کہ جب قرآن تمہارے سامنے آ جائے تو پٹھانی والا راستہ چھوڑو، محمد کے راستے پر۔ اس لیے بلوچوں سے گزارش ہے کہ جب خدا کا حکم آ جائے تو اپنے بلوچی کو چھوڑو، پھر اللہ کے حکم کو مانو۔ یہ سب سے پہلی مسجد ہے، آدم علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی، اور مسجد اقصیٰ کی تعمیر بعد میں سلیمان علیہ السلام نے اس کی تجدید کی، اس کی تعمیر کی بنیاد آدم علیہ السلام نے رکھی۔ ان دونوں کے درمیان میں 40 سال کی مسافت ہے، مشکات اول کے اندر مسئلہ آتا ہے۔ پھر طوفان نوح کے اندر یہ تبدیل ہو گیا، اور طوفان آ گئے اور یہاں مٹی پڑ گئی اور وہ مسجد بھی گر گئی۔ طوفان نوح میں تو وہی 80 بندے حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ بچ گئے، باقی پوری دنیا تباہ ہو گئی۔ یہ جو موجودہ جو نسل ہے، جتنے بھی پٹھان، بلوچ، سندھی، فارسی، عرب، عجم جتنے بھی ہیں، یہ انہی کے اولاد ہیں۔ اس لیے نوح علیہ السلام کو کہا جاتا ہے آدم ثانی، وہ آدم ثانی ہے۔ ہم اس وقت سب نوح علیہ السلام کے اولاد ہیں، چاہے پٹھان ہو، بلوچ ہو، وہ سارے کے سارے ان کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ یہ روتا بہت تھا نوح علیہ السلام، اس لیے ناحا ینوح نوحا ونوحا، اس کا معنی رونے کے آتے ہیں۔ اصل نام ان کا تھا عبد الغفار، اور پٹھان کہتے ہیں کہ یہ پٹھان تھا۔ جی ہاں، اصل نام ان کا عبد الغفار ہے، لیکن ناحا ینوح نوحا وہ روتے بہت تھے۔ اس لیے ساتھیوں سے گزارش ہے، مولانا احمد سے بھی میں نے عرض کیا، میرے ہمیں بہت اچھے ساتھی ہیں، راتوں کو اٹھ کر کے تھوڑا سا رونا سیکھو، راتوں کو رو، پورا دن ہنستے رہو، اور راتوں کو اگر خراٹے لے کر سو گے تو پورا دن رو گے۔ راتوں کو اگر خراٹے لے کر کے سوئیں گے تو پھر پورا دن روئیں گے، راتوں کو جب روئیں گے تو پھر یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کرے پورا دن ہنسیں گے۔ اس وجہ سے میں نے حضرت سے بھی عرض کیا ہے، مدرسے کے اساتذہ سے بھی عرض کیا ہے، اور محلے والوں سے بھی میری گزارش ہے کہ اللہ واسطے یہ کوئی فیکٹری بھی نہیں ہے، یہ کوئی کارخانہ بھی نہیں ہے، اور یہ کوئی تجارت کا مارکیٹ بھی نہیں ہے، یہ خالص جو ہے نا، یہ ذکر و اذکار ہی کی جگہ ہے، تلاوت کی جگہ ہے، اور قرآن و سنت کی تعلیم یہاں ہوگی۔ میرے نبی نے فرمایا کہ یا اخی ان هذه المساجد لا تصلح لشيء انما هي لذکر اللہ و تلاوت القرآن۔ بھائی جان، مسجد میں پیشاب نہ کرو۔ ایک بدو نے پیشاب کیا، فرمایا اللہ کے بندے، یہ مسجدیں ذکر و اذکار کے لیے، تلاوت کے لیے، اور یہ ہے کہ تعلیم و تعلم کے لیے، قرآن و سنت کے لیے، اس میں پیشاب نہیں کیا جاتا۔ محلہ والوں سے بھی گزارش ہے اور مدرسے کے اساتذہ سے بھی گزارش ہے کہ آپ یہ ہے کہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں گے۔ مولوی احمد کے ہڈیوں پر گوشت ہی نہیں ہے، وہ پہلے سے ایسا دبلا پتلا ہے، وہ پہلے سے ایسا دبلا پتلا ہے۔ مولوی احمد اپنے آپ کو چلا نہیں سکے گا، چلانے والے اللہ کی ذات ہے، چلانے والے اللہ کی ذات ہے۔ اور محلے والے آپ حضرات کا تعاون ہوگا، علاقے والوں کا تعاون ہوگا، آپ کی توجہ ہوگی۔ تعاون کا مطلب میں آپ سے چندہ نہیں مانگ رہا، آپ اپنے بچوں کو بھیج دیں گے، مدرسے کے دکھ میں، درد میں، مصیبت میں، پریشانی میں آپ شریک ہوں گے۔ ہاتھ کھڑا کرے، کون شریک ہوں گے؟ شکر الحمد۔ یہ غریب کمزور ہے، یہ غریب کمزور ہے، یہ نہیں چلا سکے گا۔ میں نے حضرت سے بھی عرض کیا، مولانا احمد خان صاحب سے، ان سے بھی میں نے عرض کیا۔ میں خود جامع فاروقی میں ایک بہت بڑا پہاڑ تھا، اور اس پہاڑ کے دامن میں میں رہتا تھا۔ اس پہاڑ کا نام ہے شیخ الحدیث سلیم اللہ خان۔ وہ سلیم اللہ خان ترکی صاحب کے بھی استاد ہے، مفتی نظام الدین کے بھی استاد ہے، حبیب اللہ مختار کے بھی استاد ہے، مفتی رفیع کے بھی استاد ہے، سب کے استاد ہے۔ میں بھی 28 سال ان کا امام رہا، تو ہمیں کوئی پتہ متا نہیں تھا، لیکن ادھر سے میں جب الگ ہو گیا، اپنا مدرسہ الگ بنا دیا، اب مجھے پتہ چل گیا کہ مسئلہ بہت خراب ہے۔ اب مجھے انداز ہو گیا کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، یہ سب کچھ وہی اللہ کے بندے تھے جن کا مضبوط تعلق اللہ کے ساتھ تھے۔ ہم بے غم تھے، بے فکر تھے، اور اب جب اکیلا ہو گئے تو ہمیں مسئلہ ہے۔ تو اس وجہ سے سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ اللہ کی طرف توجہ۔ یہ تعمیر بہرحال میں نے عرض کیا کہ ختم ہو گئی،
پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام جس کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے، تمام نبیوں کے باپ، ایک بہت بڑی تعداد انبیاء کی، یعنی آپ کے 12 بیٹوں میں سے 2 بیٹے مشہور، حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اسماعیل علیہ السلام 14 سال عمر میں بڑے ہیں اور اسحاق علیہ السلام 14 سال عمر میں۔ حضرت اسحاق کی اولاد میں سے یعقوب علیہ السلام، یعقوب کی اولاد میں سے یوسف علیہ السلام، یوسف کی اولاد میں سے موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ کی اولاد میں سے عیسیٰ علیہ السلام تک 4000 انبیاء ہیں۔ سب کا سبحان اللہ۔ یہ سب 4000 انبیاء موسیٰ علیہ السلام کی اولاد، موسیٰ یوسف علیہ السلام کی اولاد میں، یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اسحاق علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام تو ابراہیم علیہ السلام۔ آپ کی اولاد میں اسماعیل علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں کوئی نبی نہیں ہے سوائے محمد کے جو خاتم النبیین، آپ خاتم النبیین ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب یہ تعمیر مٹ چکی تھی تو اس تعمیر کو مکمل کیا حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے۔ انہی بنیادوں کو چونکہ تلاش کرتے کرتے جب مٹی اٹھائی، طوفانوں سے سیلابوں سے مٹی آ گئی تو اس پر مٹی کو اٹھایا تو وہ بنیادیں اسی طرح نشانات تھے جو آدم نے نشان کیا۔ اس لیے قرآن یہ کہتا ہے اذ یرفع ابراہیم القواعد الکعبۃ، کعبۃ اللہ کی بنیاد کو ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل اور بیٹا، واہ ابا بھی نبی بیٹا بھی نبی، سب کو سبحان اللہ۔ یہ دونوں کے دونوں یہ بیت اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں۔ اذ یرفع، یاد کر لو میرے پیارے محمد، یاد کر لو، اور آپ سے بھی گزارش ہے کہ یاد کر لو اکوڑا پٹک، آپ سے گزارش ہے کہ یاد کرو حسن جان، آپ سے بھی گزارش ہے یاد کرو مولانا شیر علی شاہ صاحب، آپ سے بھی میری گزارش ہے یاد رکھو مولانا مغفور اللہ کی خدمات کو، یاد رکھو مولانا دیر بابا کو، جی ہاں یہ بڑے بڑے علماء گزرے ہیں، یاد رکھ لو مولانا نصیر الدین غور اشرف۔ جو اچھے دن ہوتے ان کو ایام اللہ کہا جاتا ہے، قرآن ہمیشہ ان کی یاد دلاتا ہے۔ اچھے لوگ گزرتے اچھے دن ایام اللہ، وذکرہم بایام اللہ، میرے نبی کو یاد دلا دو ایام اللہ۔ آپ کے خیبر پختون کے اندر ایام اللہ نہیں، بلکہ آپ کے خیبر پختون کے اندر فی ایام نحسات، منحوس قسم کے دن بھی گزرے، فی ایام نحسات جو قرآن میں آتا ہے، منحوس دن بھی گزرے ہیں یہ پٹھان اور بلوچوں کو۔ لیکن اگر اس زمانے نے یاد کیا تو ان فقیروں کو یاد کیا، سب کو سبحان اللہ۔ اگر زمانے نے یاد کیا ان کو یاد کیا، اس لیے پٹھان بھی بڑے بڑے، خان بھی گئے وہ بھی مٹ گئے، اور اللہ آپ کو بھلا کریے کہ بلوچ بھی مٹ گئے، سندھی بھی مٹ گئے، خان چودھری سارے کے سارے، لیکن اللہ کا نام باقی رہے گا، اور اللہ والے الحمدللہ روز بروز بڑھ رہے ہیں۔ مولانا الیاس کاندیلی بھی زندہ ہے، محمد قاسم نانوتوی بھی زندہ تھا، زندہ ہے، اور شیخ رشید حضرت مولانا رشید گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی زندہ تھا اور زندہ ہے۔ یہ جتنے بھی ہیں العالمون الجاہلون فموتا قبل موتہم، جاہل اگر زندہ ہے تب بھی مردہ ہے، اور مر گیا تو ویسے ہی مردہ ہے۔ جاہل اگر عالم اگر مر جائے تب بھی زندہ ہے، زندہ ہے تو ویسے ہی زندہ ہے۔ الجاہلون فموتا قبل موتہم، جاہل اپنے موت سے پہلے مردہ ہے، اگر زندہ ہے تب بھی مردہ ہے، مردہ تو ویسے ہی مردہ ہے۔ والعالمون وإن ماتوا احیاء، اور علماء اگرچہ مر جائے تب بھی زندہ ہے، سب کو سبحان اللہ۔ زندہ ہے تو ویسے زندہ ہے، لیکن مرنے کے بعد بھی زندہ ہے۔ مات عبد الحی لیکن لم یمت فیضانہ، انما مات المسمى واسمہ ما لا یمت۔ مولانا عبد الحی لکھنوی بھی نہیں مرا، حسین المدنی بھی نہیں مرا، ابو بکر عمر عثمان علی بھی نہیں مرے، ان کا جب تذکرہ آتا ہے تو نالائق مولی منظور کی پریشانیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ واہ کیسے نام آیا۔ باپ اور بیٹے مسجد کی تعمیر کر رہے ہیں، اب باپ بڈھا بھی سینما گھر میں فلم میں، اور بیٹا بھی، کتنا مزہ آتا ہے۔ بوڑھا ابا آنکھوں کا آپریشن ہو چکا ہے، وہ بھی ٹیلی ویژن دیکھتا ہے۔ آپ سمجھے نہیں؟ اب باپ کی بھی اس کے آنکھوں کا 2-3 مرتبہ آپریشن ہو چکا ہے، اور دیکھتا ہے
اس کو خود نظر نہیں آتا. چھوٹے بچے کہتے ہیں کہ پاکستان نے مارا چھکا، تو بڈھا کہتا ہے ہاں سگشو چھکا. بڈھا بھی کہتے ہیں چھکا. لیکن جو قرآن کو چھوڑ کر کے چھکے کی عادت بنائیں گے تو ان کو بھی لگے گا چھکا، ان کو آخرت میں بھی چھکا لگے گا. پھر چیخ اٹھیں گے، فریاد کریں گے. وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ. اے مالک اپنے خالق سے کہہ دو میرا گلا بیٹھ گیا ہے. پتہ نہیں آپ کی کیا قسمت ہے، پہلے بھی میں آ گیا تھا، ابھی تو جلسے کھانسی نزلہ زکام بخار. بس اللہ کرے کہ کبھی میں اپنے موڈ میں آ جاؤں پھر آپ کو قرآن سناؤں. وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ. اے مالک تو جہنم کا ذمہ دار ہے، اللہ کا مقرر فرشتہ ہے. اللہ سے کہہ دو کہ اللہ ہمیں موت دے دے. یہ کون سی زندگی ہے، نہ زندہ ہے نہ مردہ ہے، جہنم میں جل رہے. فرمایا کہ خبردار انکم ماکثون، رہو جہنم میں. لقد جئناکم بالحق ولكن اکثرکم للحق کارہون. تمہارے پاس قرآن آیا تھا، تم نے قرآن کو ناپسند کیا، اب مزے چکو. اللہ اکبر. اور اللہ سے کہیں گے رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انها کلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى یوم یبعثون. اے اللہ ہمیں دنیا واپس بھیج دے، اے اللہ واپس ہمیں دنیا بھیج دے. اللہ اسے غصے میں ہوگا، جا کر کے قرآن پر عمل کریں گے. اللہ اسے غصے میں ہوگا، فرمائے اخسؤوا فیہا، ذلیل ہو جاؤ اسی جہنم میں، اور مجھ سے اللہ سے بات نہ کرو. میں نے اللہ نے تم سے بائی کاٹ کی. ہمارا صدر صاحب بائی کاٹ کرتا ہے سیاست دانوں سے، اور وزیر اعظم بائی کاٹ کرتا ہے تو زمین تنگ ہو جاتی ہے. ان کا کیا ہوگا جن سے خدا بائی کاٹ کرتا ہے. لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. اللہ گفتگو بھی نہیں کریں گے، ذلیل ہو جاؤ، مجھ سے بات ہی نہ کرو. عرض کر رہا تھا کہ باپ اور بیٹے دونوں کعبۃ اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا. اے اللہ ہم مسجد کی تعمیر کریں، اس کو قبول کر لو. مولوی احمد سے بھی میری گزارش ہوگی کہ راتوں کو اٹھ کر کے کہنا اللہ ہماری اس تعمیر کو قبول کرو. تبلیغ والے غریب کہتے ہیں قابلیت بھی ضروری ہے، قبولیت بھی ضروری ہے. صرف قابلیت سے کام نہیں چلتا، اور صرف قبولیت سے بھی کام نہیں چلتا. قابلیت بھی ضروری ہے، قبولیت بھی ضروری ہے. ربنا تقبل منا، اللہ ہماری اس تعمیر کو قبول کر لے. اس لیے مولوی کو اٹھنا پڑے گا. بھائی وجاہت نے اپنے پیسے لگایا یا کسی نے، مولوی احمد کے بھائی مسکین غریب ویسے بھی مسکین، وہ بھی دوڑ لگایا، لیکن یہ ہوگا. اب آپ کو صرف مولوی احمد فقیر آدمی، میں جانتا ہوں میرا چھوٹا بھائی ہے، بہت کمزور آدمی ہے، اس میں محلے والے آپ ساتھ دیں گے. دعا دوا جان مال ہر طرح سے. اور یہ قرآن سب کی ضرورت ہے، محمد سب کی ضرورت ہے، 1.25 لاکھ انبیاء سب کی ضرورت ہے، جنت سب کی ضرورت ہے، اللہ کی دیدار سب کی ضرورت ہے. یہ اللہ کی زیارت، اللہ کی دیدار، اور یہ جنت کالج اور یونیورسٹی سے نہیں ملے گا. کالج میں دل کو لگتا ہے فالج، ایمان کو لگتا ہے فالج. میں خود کالج میں پڑھ چکا ہوں، میں خود PhD ڈاکٹر ہوں، لیکن کالج میں 24 گھنٹہ اس کے لیے پریشانی رہتی ہے. اب افغانان واقع 24 گھنٹہ کا ہے کالج والے پریشان ہے کہ اس کا کیا ہوگا، کیا حال ہے، کیسا کیسا کیسا، پاکستان کا کیا حال ہے، کیسا کیسا، روٹی دال پیسہ 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 پیسہ. کیا حال ہے پاکستان کا، کیسا کیسا کیسا، روٹی دال پیسہ 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 پیسہ.
اس لیے ہم سب اللہ کے محتاج ہیں۔ آج میں اپنے ساتھیوں کو بتا رہا تھا کہ سائنس نے ترقی آسمان تک تو گیا، جہاز بھی بنایا، لیکن اپنی ٹٹی کو روک بھی نہیں سکے۔ اب افسانہ ٹٹی نہیں سمجھتے تو غول تو سمجھتے۔ سائنسدان آسمان تک پہنچ گئے لیکن اپنے ہوا کو بھی روک نہیں سکتے۔ اللہ اکبر، آسمان تک پہنچ گئے، ٹیلیفون بنایا، کیا کیا بنایا، خدائی کا دعویٰ بھی کر رہا ہے، خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے، لیکن باتھ روم میں چلا گیا، ابھی تک بیٹھا نہیں کہ پتھ روم کھول نہیں رہا، پہلے سے ٹر ٹر ٹر۔ ارے صبر تو، پھر پیچھے ہاتھ مارتا، کہتے صبر تو کرو، میں بیٹھ تو جاؤں، پہلے سے ٹر ٹر۔ یہ آپ کے سائنسدانوں کا حال ہے، یہ مولوی کا حال ہے، یہ چودھریوں کا حال ہے، یہ سرداروں کا حال ہے، یہ خانوں کا حال ہے۔ جب پیشاب پخانے کے سامنے عاجز ہو، سردی کے سامنے عاجز ہو، گرمی کے سامنے عاجز ہو، کتے سے بھی ڈرتے ہو، سانپ سے بھی ڈرتے ہو، تو خدا سے کیوں نہیں ڈرتے؟ اتنی اردو تو آپ کو سمجھ میں آئے گی، مشکل تو نہیں ہے۔ ابھی اگر ایک کتا باولا یعنی پاگل کتا اب اگر آ جائے، آپ سے پہلے میں بھاگ جاؤں گا، آپ بھی میرے پیچھے انشاءاللہ۔ یہاں اگر آ جائے، چونکہ کسی کے پاس ہتھیار نہیں ہے، سمجھے، مولوی صاحب کہے گا انا خطیب هذا المسجد، میں اس مسجد کہے گا اب تمہارے خطیب کو میں ٹھیک کرتا ہوں، تمہارے شلوار پھاڑ کر کے، سمجھے، کہ میں شیخ الحدیث ہوں، شیخ التفسیر ہوں، میں اللہ کے راستے میں تبلیغی جماعت میں نکل چکا ہوں۔ اکرام مسلم، وہ کہے گا اکرام مسلمانوں کے لیے میں تو کتا ہوں، صبر وہ کہے گا اکرام مسلم مسلمانوں کے لیے میں تمہیں ٹھیک کروں گا۔ وہ کتے سے ڈرتے ہیں، بخار سے ڈرتے ہیں، کینسر سے ڈرتے ہیں، شوگر سے ڈرتے ہیں، سانپ سے بھی ڈرتے ہیں، سردی سے ڈرتے ہیں، گرمی سے ڈرتے ہیں۔ ایک بدمعاش انسان ہے جو خدا سے نہیں ڈرتا۔ ہماری حیثیت کیا ہے؟ ہماری حیثیت کیا ہے؟ اور میں نے عرض کیا کہ گیا غریب پتلون سخت بندہ ہوا، اس میں بٹن ہوتے بند ہوتا ہے، وہ پٹا ہوتا ہے، پٹا کھولنے کے لیے ابھی تک کھولا نہیں کہ پہلے سے کھڑے شروع ہو گیا۔ کہتے تھا صبر تو ہے، تم اتنا صبر کرو کہ میں بیٹھ جاؤں، پہلے سے تم نے شروع کر دیا کہ اسلام آباد کی حالات خراب ہے۔ اللہ اللہ، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، ابراہیم اور اسماعیل دونوں کے دونوں کعبۃ اللہ کی بنیادیں اٹھاتے ہیں۔ ربنا تقبل منا، یقولان یا ربنا، اے ہمارے خالق، تقبل منا عملنا ھذا، ہماری اس تعمیر کو قبول کر لے۔ مولوی احمد خان وہ بھی، اساتذہ بھی، سب کے سب یہ دعا کریں گے، اور علاقے والے سارے دعا کریں گے اللہ اس مدرسے کو قبول کر لے، بولو آمین۔ اللہ اس مدرسے کو قبول کر لے، اللہ اس مدرسے کو قبول کر لے۔ جب قبولیت ہوگی نا تو پوری دنیا متوجہ ہوگی، جیسے بیت اللہ کے لیے ابراہیم وا قربان جائے میرے ماں باپ تجھ پہ، ابراہیم کی دعا اس طرح لگ گئی کہ آج پوری دنیا کعبۃ اللہ کے لیے مر رہی، اس مسجد کے لیے آج پوری دنیا مر رہی ہے۔ اللہ نے مسجد نبوی کو ایسے قبول کیا، لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ۔ یہ مسجد قباء کے بارے میں کہا، جن مخلص صحابہ نے اس کی بنیاد رکھی، فرمایا میرے محمد، میرے پیارے نبی اس مسجد میں کھڑے ہو جاؤ، اس کے بانی ان کی نیت صحیح ہے، انہوں نے تقویٰ پر بنیاد رکھی۔ ہماری مسجد اور مدرسے کی بنیاد پتہ نہیں مولوی احمد کو معلوم ہے یا نہیں، ایک بلڈنگ وہ اس کی بنیاد رکھ رہے تھے، مجھ سے کہا آپ اس کی بنیاد رکھو، میں نے کہا کہ مجھ سے بنیاد نہ رکھواؤ، بہتر یہ ہے کسی معصوم بچے سے بنیاد رکھواؤ جو کہ معصوم ہے۔ ہم لوگ مولوی لوگ اس درجے کے نہیں ہیں، کسی معصوم سے بنیاد رکھوا دو۔ وہ دلی کی جامع مسجد کی عالمگیر کی زمانے میں جس وقت جامع مسجد کی بنیاد رکھی جا رہی تھی، آپ لوگ گوشت تو نہیں ہو رہے، مسجد کی بنیاد رکھی جا رہی تھی، تو عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے
دعوت کی، پٹھان بلوچ سندھی سب، تبلیغی مبلغی مولوی شیخ الحدیث شیخ التفسیر سب کو بلایا، بلا کر کے کہنے لگے قسم اٹھاؤ، دعوت کی سب کی قسم اٹھائے، مولوی لوگ مفسرین محدثین قسم اٹھائے، جب سے بالغ ہو چکا ہے آج تک سردی میں گرمی میں صحت میں تندرستی میں بیماری میں کبھی بھی تہجد کی نماز جس نے ناغا نہ کیا ہو وہ اس مسجد کی بنیاد رکھے۔ اب میں مولی احمد خان کو دیکھ رہا ہوں، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، استاد جی یہ تہجد ہوتا کیا ہے؟ مولی عرفان سے پوچھتا ہوں کہ تہجد کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ تہجد پشاور میں ایک شہر کا نام ہے۔ پتہ نہیں تہجد جو سڑے تھے تو چٹے کوئی پتہ نہیں ہے۔ مولوی لوگ ایک دوسرے کو دیکھتے رہے اور صوفی حضرات بھی ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، کسی نے کہا حضرت میں تہجد تو پڑھتا ہوں لیکن بیماری میں چھوڑ دیتا ہوں، تہجد پڑھتا ہوں لیکن سردی میں چھوڑ دیتا ہوں، تہجد چھوڑ دیتا ہوں لیکن سفر میں پڑھتا ہوں لیکن سفر میں چھوڑ دیتا ہوں۔ فرمایا قسم اٹھاؤ، زن طلاق کی قسم اٹھاؤ، جو بالغ ہونے سے آج تک جس نے تہجد ناغا نہ کیا ہو تو مسجد کی بنیاد وہی رکھے۔ مولوی لوگ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، خان لوگ دیکھ رہے ہیں، نواب خان کو دیکھ رہا ہے، کوئی کسی کو دیکھ رہا ہے، کوئی بھی تیار نہیں ہوا۔ عالمگیر رحمت اللہ رونے لگے، رو کر کے کہنے لگے او مولویوں، او صوفیوں، او تبلیغیوں، او بزرگوں، تم کہاں؟ میرا ایک راز تھا اللہ کے پاس، میں نے کبھی اپنے رب کو میں نے کہا کسی کو پتہ نہ چلے، لیکن آج تم لوگوں میں کوئی بھی ایسا نہیں ملا، تو آپ کو میں بتاتا ہوں، میں بادشاہ بھی ہوں، میری مصروفیات بھی ہیں، لوگوں کے مسائل بھی ہیں، لیکن قسم اٹھا کے کہتا ہوں، مجھے رب کی قسم ہے کہ کبھی میری نماز تہجد کی چھوٹی نہیں۔ اس قسم کے لوگ کہاں ملیں گے؟ اس لیے کہا کہ میں رسوا کر کے مسجد کی بنیاد میں خود رکھ رہا ہوں۔ اس لیے ابراہیم نے بنیاد رکھی، اسماعیل علیہ السلام نے بنیاد رکھی، آدم علیہ السلام نے بنیاد رکھی، فرشتوں نے بنیاد رکھی، اللہ پاک نے آج اس مسجد کو اس طرح آباد کیا کہ پوری دنیا گنجائش والے لوگ جا کر کے زیارت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اور جن کی گنجائش نہیں وہ یہاں تڑپتے ہیں، روتے ہیں۔ میں حج پہ جا رہا تھا، عمرے پہ جا رہا تھا، طلبہ ہے، مولی احمد کو معلوم ہے، 1500 طلبہ ہے میرے پاس۔ ایک دو طالب علم میرے پاس آ گئے، وہ پٹھانوں پتہ نہیں اردو آپ کو سمجھ میں آتی ہی نہیں آتی۔ طالب علم میرے پاس آ گئے، کہنے لگے استاد جی، میں نے کہا جی، دیکھا کہ وہ رونے لگا، کہنے لگے استاد جی غریبوں کی اولاد ہیں ہم لوگ اور پڑھ رہے ہیں، ہائے قسمت کی ہماری زندگی میں مسجد حرام کی ہم زیارت کریں، ہائے قسمت ہماری زندگی میں کہ ہم مسجد نبوی کی زیارت کریں، پیارے محمد کے روزے کی زیارت کریں۔ استاد جی دل تڑپتا ہے، استاد جی گنجائش نہیں ہے ہمارے پاس، استاد جی طالب علم ہے لیکن دل ہمارا وہاں لگا ہوا مسجد حرام کے ساتھ، استاد جی جب جاؤ مسجد نبوی میں پیارے محمد کو ہم غریبوں کا سلام کہنا۔ سبحان اللہ، نبی خود محبوب ہوتا ہے، وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، نبی خود اللہ کا محبوب ہوتا ہے، اور نبی نے جو مدرسہ بنایا، جو مسجد بنائی ہے، نبی نے جس جگہ عبادت کی وہ جگہ بھی سب کو محبوب ہے، سب کو سبحان اللہ۔ نبی محبوب ہوتا ہے، نبی کی اولاد بھی محبوب ہوتی ہے، اور نبی کے اعمال بھی محبوب ہوتے ہیں، نبی خدا کا محبوب ہوتا ہے، نبی کے اعمال بھی اللہ کے محبوب ہوتے ہیں۔ اللہ اس مدرسے کو ترقیوں سے نوازے۔ آپ مولی احمد کے ساتھ تعاون کریں گے، میں چندہ آپ سے نہیں مانگ رہا ہوں، چندہ میرا رب ان کو چلائے گا، میرا رب چلائے گا۔ میں ہمارے مولوی کوئی کہتا ہے کہ میرا والد صاحب خان تھا، کوئی کہتے ہیں سرکار زمیندار تھا، کوئی کہتا ہے باغوں کا مالک تھا۔ میں آپ کو بتا دوں، میں ایک چرواہے کا بیٹا ہوں، میرا والد صاحب بکریاں چلاتے پہاڑوں میں، میں اتنا بڑا مولوی بھی نہیں ہوں۔ سلیم اللہ خان سے جدا ہو گیا، میری اپنی بدقسمتی تھی، میرا قصور تھا، جامع فاروقیہ سے میں الگ ہو گیا، یہاں کر کے جنگل میں بیٹھ گیا، ابھی 8-10 سال ہو گیا، جنگل کے اندر بیٹھ گیا، نہ کوئی استاد میرے پاس، دور حدیث 15 آدمی 16 آدمی پڑھاتے، اور میں اکیلا آستین چڑھا کر کے صبح سے شام تک سبق خود پڑھاتا، اکیلا 24 گھنٹے میں
2.5 گھنٹہ 3 گھنٹے مجھے ملتے تھے سونے کے لیے، یہ نہیں ملتے تھے، ظاہر ہے کہ طلبہ ہوتے۔ اب اللہ نے کرم کر دیا، میں نے کہا یہ بلڈنگیں بھی نہیں چاہیے، بلڈنگ ہو مولوی اٹھا کر کے اپنے سر پہ مارے، کیا کرے گا بلڈنگ کو؟ خدا ان بلڈنگوں کے اندر بچے بچیوں کو قرآن پڑھنے والوں کو بھیج دے، پھر مزہ آتا ہے۔ جھوپڑی ہو اور اس میں اگر طلبہ ہوں وہ مولوی کامیاب ہے، بلڈنگ ہو اس میں طلبہ نہیں ہے، علم نہیں ہے، دین نہیں ہے، تقوی نہیں ہے، طہارت نہیں، وہ ناکام ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ يَا رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا عَمَلَنَا هَذَا بِنَاءَنَا هَذَا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ لِأَقْوَالِنَا۔ اے اللہ ہماری فریاد آپ سنتے ہیں۔ سبحان اللہ، نبی کے الفاظ ہیں، کسی مولوی کے الفاظ نہیں۔ إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ لِأَقْوَالِنَا، اے اللہ ہماری فریاد آپ سنتے ہیں۔ العلیم بنیاتنا، ہماری نیت کو بھی جانتے ہیں۔ میں بھی مخلص ہوں آپ کے ساتھ، میرا بیٹا اسماعیل بھی مخلص ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک، اللہ مجھے اور میرے بیٹے کو اپنا فرمان بردار بنا دے، ہماری پوری اولاد کو اپنا فرمان بنا دے۔ ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اور ہماری اولاد میں سے بھی فرمان بردار بنا دے۔ اس لیے کہ جتنے باپ ہے، جو باپ ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے، ماشاءاللہ ساری بات سب کی اولاد۔ اچھے والدین کی دعا یہی ہوتی ہے کہ وجعلنا مسلم ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اے اللہ ہماری اولاد کو فرمان بردار بنا دے۔ اب میری ماں اور میری بہن کہتی ہے اللہ میرے بیٹے کو ڈی سی بنا دے، میرے بیٹے کو کمشنر بنا دے، ڈی آئی جی بنا دے، اور ایس ایس پی بنا دے، اور یہ کہ اللہ کو بھلا کرے تھانے دار بنا دے، رشوت خور بنا دے۔ ان سب کا مطلب ڈی سی کا بنا دے، کمشنر، سب کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ میرے بیٹے کو کمانڈر یا ڈاکٹر یا ٹیکٹر یا ٹماٹر، یہ حال ہے۔ کوئی یہ دعا نہیں کرے گا، لیکن سلام پیش کرتا ہوں ان لوگوں کو، سلام پیش کرتا ہوں ان لوگوں کو کہ جن کے بچے حافظ ہوتے او ہو چیخ مار کر کے اپنے بچوں کو پکڑتے ہیں، ادھر بوسہ لیتے ادھر بوسے لیتے، آسمان بھی دیکھ کر کے وہ بھی روتا ہے۔ نہیں، میں نے ان پٹھانوں کو بھی دیکھا۔ جامع فاروقی میں ہم لوگ پڑھتے تھے، ایک پٹھان تھا تو پورے کراچی کے تمام مدارس میں جو ہزاروں لاکھوں طلبہ ہے، سب کو اس زمانے میں 4 آنے میں 8 آنے میں روٹی آتی تھی۔ آپ لوگ اردو سمجھتے نہیں سمجھتے؟ 4 آنے 8 آنے میں روٹی آتی تھی، چائے 8 آنے میں۔ وہ پٹھان اتنا پیسہ لاتا تھا، توبہ 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 توبہ، گاڑی بھر کر کے، اور چھوٹے چھوٹے لڑکوں کو ان کو 200 200، پھر 300 300، پھر 500 500 دورے والوں کو، پورے کراچی کے مدارس کو، کروڑوں۔ اس زمانے میں کروڑوں کا مطلب یہ کہ اس زمانے کے اربوں روپے، اربوں روپے، یہ اس کی زکات تھی۔ نہیں تو اس کی اولاد موجود ہے، میں آپ تصدیق چاہیں تو آپ کی ملاقات بھی کرا سکتا، کیونکہ ہمارے شاگرد ہیں۔ بیٹے ان کے جامع فاروقی سے کچھ 2 عالم بن گئے، ایک کا انتقال ہو گیا، ایک ابھی تک زندہ ہے۔ ایک چھوٹا سا بیٹا اس کا پڑھتا تھا، وہ حفظ کر رہا تھا، وہ آ کر حضرت جی سے ملتا تھا، مولانا سلیم اللہ خان صاحب سے، وہ پٹھان، یہ تو اس کی زکات تھی، آپ اندازہ کرو، اربوں روپے اس کی زکات تھی، اور پیسے کی قیمت تھی جو آج کے خربوں روپے بنتے، وہ زکات دیتے۔ اور ایک بیٹا چھوٹا سا اس کا پڑھتا تھا، کہنے لگے کہ سلیم اللہ، شیخ سلیم اللہ، میں کب دیکھوں گا کہ میرا بیٹا حافظ بنے گا؟ جس دن میرا بیٹا حافظ بنے گا، میرے گھر کے اندر سورج طلوع ہو جائے گا۔ حضرت جی فرماتے تھے، مولانا سلیم اللہ خان کے دوست تھے، حضرت جی فرماتے تھے اللہ بنائے گا، اللہ بنائے گا، اللہ بنائے گا۔ اللہ کی شان ہے، اس والد کا، اس پٹھان صاحب کا انتقال ہو گیا، 1 ہفتے کے بعد بچے نے قرآن مکمل کر دیا۔ پورا خاندان بھی رو رہا تھا، شیخ الحدیث سلیم اللہ خان بھی رو رہا تھا، پورا خاندان بھی رو رہا تھا، شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان بھی رو رہا تھا۔ اس دن کو، اس خوشی کے دن کو 1 ہفتہ وہ دیکھ نہیں سکا۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک،
اللہ ہمیں فرمان بردار بنا دے، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، ہماری اولاد کو بھی اپنا، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، احکام حج ہمیں سکھا دے، ہمیں اللہ احکام شرعی ہمیں بتا دے، احکام حج حلال ہے حرام ہے، معرفت خدا کی معرفت ہے، یہ سارے کے سارے ہمیں بتا دے۔ وتب علینا، اللہ ہماری لغزشیں ہوتی ہے، ہمارا خالق تو آپ ہے، انک انت التواب الرحیم، آپ کی ذات شفقت والی بھی ہے، توبہ کو قبول کرنے والی۔ اے اللہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، بس آپ سے اجازت چاہوں گا، غور کریں گے آپ کو، ربنا اے میرے خالق وابعث فیہم رسولا، ایسا رسول بھیج دو، ایسا رسول مکہ مدینہ پوری دنیا کے لیے بھیج دو، یتلو علیہم آیاتک، جو آپ کی آیات کی تلاوت کرے، آپ کی آیات کی تلاوت کرے، آپ کی آیات کی تلاوت کرے۔ آپ لوگ بلاغت نہیں سمجھتے، لیکن علماء بیٹھے میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں، جس کا کام ہو یتلو، ہمیشہ قرآن کی تلاوت کرنا، اس کا ترجمہ یہی ہے، یتلو علیہم آیات، جو ہمیشہ آیات کی تلاوت کرے۔ اور میرا نبی اٹھتے بیٹھتے ذکر کرتے تھے، قرآن سے بڑا کوئی ذکر نہیں قرآن کی تلاوت۔ اور جب پٹھان کاری کیسا قرآن پڑھتا ہے ماشاءاللہ، اور عرب کیسے پڑھتے ہیں، لیکن اندازہ کرو جو محمد پڑھتا تھا وہ کیا پڑھتا۔ صحابی خود کہتا ہے کہ واللہ ما سمعت احسن صوتا منہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی قسم محمد کی تلاوت سے اچھی تلاوت کسی کی نہیں، سب کو سبحان اللہ۔ قرآن خود کہتا ہے، یہ جنات بڑے بدماش ہوتے ہیں، یہ جنات جا کر کے حضرت کے پیچھے مقام نخلہ میں، مقام صفین میں حضرت نماز پڑھا رہے تھے، فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، وہاں پر حضرت کی تلاوت تھی تو جنات جیسے آگے، قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا۔ مجھے وہی ہو گئی ہے کہ جنات کہہ رہے ہیں ہم نے عجیب قرآن سنا ہے، عجیب 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 قرآن عجیب تھا، قرآن کی تلاوت عجیب تھی، لیکن پڑھنے والا عجیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے بچوں میں ابھی تو عربوں کو بھی پٹھانوں نے، بلوچوں نے، سندھیوں نے پیچھے چھوڑ دیا، سب کو سبحان اللہ۔ یہ علماء کی محنت ہے، آپ کے خیبر پختون کے علماء میں سلام پیش کرتا ہوں، غربت میں ان کے پاس وہ گنجائش بھی نہیں، میں خیبر پختون میں جاتا رہتا ہوں، پٹھان میرے بات سمجھے یا نہ سمجھے، لیکن کہتے اس مولوی کو بلاؤ، پٹھان کو سمجھ میں بھی نہیں آتا لیکن پھر بھی کہتے یہ مولوی اچھا مولوی ہے، اس کو بلاؤ۔ آپ باور کریں یا نہ کریں، میں کراچی میں بھی کہتا ہوں، کراچی اور سندھ کے مدارس آپ کے خیبر پختون سے آباد ہے، سب کو سبحان اللہ۔ ان کو ابتدا میں مولی احمد پڑھائے گا، ابتدا میں پشاور کے مدارس، آپ کی یہ جو علماء بیٹھے ہوئے ان کی بڑی محنت ہے، ان کی بڑی محنت ہے۔ ہماری حکومت سمجھتے ہو، ہماری حکومت نے ایک دفعہ اعلان کیا کہ ایک صوبے کے طلباء کو دوسرے صوبے میں نہیں چھوڑیں گے، ایک صوبے کے خیبر پختون والے خیبر پختون میں پڑھیں گے، اور سندھ والے سندھ میں، بلوچستان والے بلوچستان میں، اور کراچی والے سندھ میں۔ میں نے کہا کھٹیا ہے کھیر تھا وہ جمالو، میں نے کہا اگر ادھر ہو گیا قسم خدا کے بنوری ٹاؤن والے بھی ایسے رہیں گے، تنے تنہا رہیں گے، مدرسے کو تالا لگانا پڑے گا، تقی صاحب کو تالا لگانا پڑے گا، مولی منظور کو تالا لگانا پڑے گا، آخری درجات میں ہمارے پاس آتے ہیں، لیکن یہ سب کچھ آپ کے خیبر پختون کے علماء کی محنت ہے۔ یہ ظالم کو ناظرہ قرآن پڑھاتے، ان کو حفظ کراتے، تجوید پڑھاتے، درجہ اولا، ثانیہ، ثالثہ، رابعہ، خامسہ، سادسہ، سابعہ پڑھا کر دورے میں، اور پھر وہ آتے ہیں کہ جی فلانا بڑا جا کر مولی منظور سے پڑھا، جا کر کے یہ ہے کہ فلانا تقی صاحب سے پڑھا، میں بھنوری ٹاؤن کا فاضل ہوں۔ الو کا پٹا تو نے ابتدا میں کس سے پڑھا؟ ابتدا میں تو نے کس سے پڑھا؟ یہ سب یہی ہے۔ بلوچستان اور خیبر پختون، میرے پاس 400-500 دور حدیث میں اس دفعہ بھی فارغ ہو گئے، ان میں صرف ہم سندھ میں رہ رہے، کراچی میں 22 لڑکے سندھی ہے،
باقی سب پٹھان اور بلوچ سب کو سبحان اللہ۔ اور وہ بھی خیبر پختونخوا والے، وہ مولوی منظور کی محنت نہیں، مولوی منظور کے پاس آخر میں آ گئے۔ ایک آدمی درخت لگائے درخت بڑھتا جائے، آخری سال وہ درخت سے ہٹ جائے اور دوسرا درخت کو پانی پلائے اور ان کو درخت پھل دے دے، کچھ بڑا ہو گیا پھل دے، کہتے دیکھو یہ پھل تو میرے زمانے میں دیا، یہ سارا پھل میرا کمال ہے۔ اور تیرا کمال نہیں ہے، کمال اس کا ہے کہ جس نے درخت لگایا، جس نے اس درخت کو اس مقام پہ پہنچا دیا۔ خیبر پختونخوا والے اپنے علماء کی قدر کر لو، اپنے علماء کی قدر کر لو، یہ بڑے بڑے لقبوں میں لے جاؤ۔ اس غربت میں ان علاقوں میں لوگ کس طریقے پر کام کر رہے ہیں، اللہ کو جزا خیر ہے۔ یہی حال ہے تبلیغی جماعت کا۔ لوگ کہتے ہیں کہ تبلیغی جماعت نے ہمیں کیا دیا ہے، مولوی نے ہمیں کیا دیا، فضل الرحمان نے ہمیں کیا دیا۔ فضل الرحمان نے کیا کیا، فضل الرحمان نے کیا کیا۔ میں ایئرپورٹ میں تھا، مولوی عبدالباقی میرے ساتھ تھے، تو ایک پتھروں والا آدمی کہتا بابا فضل الرحمان نے ہمیں کیا دیا، فضل الرحمان نے کیا دیا۔ میں نے کہا تم نے فضل الرحمان کو کتنی سیٹیں دی؟ فضل الرحمان کی 10-12 سیٹیں ہوتی ہے، باقی سارے کے سارے کتو اکتو افسو کلو اجمو۔ آپ نے سنا ہی نہیں سنا؟ گولڑ خان، عیسیٰ خان، موسیٰ خان، محمد خان، احمد خان، رحیم داد، عطامت، فاطمہ، زلیخا، زلیخا۔ میں نے کہا جڑے پتر یہ سارے کے سارے وہ تو وہی بیدین ہے۔ اب وہ سارے کے سارے چاہتے شراب نوشی عام ہو، شراب کو اجازت مل جائے کھلے عام، بدکاری ٹک عام ہو۔ ٹک سمجھتے بعد میں پتہ کر لیں، ٹک عام ہو، ٹک عام ہو، زنا عام ہو، اور اللہ کو شراب نوشی عام ہو، قتل عام ہو، ظلم و زیادتی عام ہو۔ میں نے کہا یہ سارے کے سارے وہ سب کی فضل الرحمان غریب کی چند سیٹیں فضل الرحمان صرف یہ کر سکتا ہے، ہارن بجا سکتا ہے، پو 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 پو۔ یہ بھی بڑی بات ہے، یہ بھی تو بڑی بات ہے۔ شکر ہے کہ کفر خانے کے اندر، میں خانے کے اندر ہارن تو بجاتا ہے کہ نہیں، مجھے اگرچہ حکومت ملے یا نہ ملے تاتم نہ کرے جائے، آپ کو بھی نہیں۔ یہ بھی غنیمت ہے نا، بت خانے کے اندر، کفرستان کے اندر، شراب خانوں میں اگر ایک آدمی خدا کا نام لیتا ہے تب بھی غنیمت ہے، سب کو غنیمت ہے۔ جیسے کہ بعض لوگوں کے پیٹ بند ہوتا ہے نا، 2-2 3-3 دن تک پخانا نہیں آتا، تو اگر ہوا نکلتی کہتے شکر ہے، یہ بھی غنیمت ہے۔ قبضی والا اگر ایک پاد بھی چھوڑتا ہے، پاد سمجھے، وہ بھی کہتے کہ غنیمت ہے۔ فضل الرحمان کو آپ لوگوں نے کیا کیا؟ تبلیغ میں جرنل ہے، کرنل ہے، بریگیڈیئر ہے، ریٹائرڈ ہونے کے بعد جا کر کے بستر اٹھایا، بلوچستان کے ریگستانوں میں، صحراؤں میں، جنگلوں میں، پہاڑوں میں، جہاں پانی کا نام و نشان بھی نہیں ہے، وہاں یہ بریگیڈیئر جو ایئر کنڈیشن سے بھی نہیں نکلتا ہے لیکن بلوچستان کے پہاڑوں میں ذلیل ہو رہا ہے، ایک ایک کے دروازے پر جاتا ہے کہ بھائی ہم سب مسلمان ہیں، ہماری جماعت آئی ہوئی ہے، کھانا نہیں مانگ رہے، آ کر کے اللہ رسول کی بات سنو۔ کتنے لوگ اتنا تو کرتے ہیں۔ میں چونکہ امریکہ کا آدمی ہوں، آپ کو بتا رہا ہوں، میرا امریکہ کے ساتھ ہمیشہ تعلق رہتا ہے، صحیح بات آپ کو بتا رہا ہوں، امریکہ کے ساتھ خاص میرا تعلق ہے۔ یہ صدیق صاحب بھی بیٹھا ہوا کراچا صاحب، امریکہ کے ساتھ میرا تعلق ہے۔ امریکہ کی رپورٹ یہ ہے کہ اس وقت مسلمانوں میں 1,60,65,00,000 حافظ قرآن ہے۔ یہ مولویوں نے دیا، یہ مدرسوں نے، یہ چھوٹے چھوٹے مدارس نے دیا۔ امریکہ کی رپورٹ یہ ہے کہ 30 کروڑ سے زائد لوگوں کو کلمہ پڑھایا، نمازی بنایا، ان کو تبلیغی جماعت ہے۔ سب تم قرآن کو نہیں مانتے، امریکہ کو تو مان لو، قرآن حدیث کو مانو یا نہ مانو، امریکہ کو تو مان لو نا۔ اور میں صحیح رپورٹ آپ کو بتا رہا ہوں کہ تبلیغی جماعت یہ وہ امریکی حساب ہے، اور آج یہ کہ دنیا کے اندر انہوں نے انقلاب لایا، لیکن ان تمام باتوں کے باوجود تبلیغی جماعت بھی مدرسے سے نکلا، فضل الرحمان بھی مدرسے سے نکلا، الیاس کاملی بھی رحمۃ اللہ علیہ شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی کی شاگرد ہے، حضرت اقدس مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ وہ حضرت اقدس مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کے مولانا خلیل احمد رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہے، اور الیاس بھی مدرسے سے نکلا، اور اللہ کو ختم نبوت والے عطا اللہ شاہ بخاری بھی یہ بھی مدرسے سے نکلے، فضل الرحمان مفتی محمود یہ بھی مدرسے سے نکلا،
اور اللہ آپ کو بھلا کرے سپاہی صحابہ والے حق نواز جنگی بھی یہ بھی مدرسے سے نکلے، اور پیر جو خانقاہوں میں رہتے وہ بھی مدرسے سے نکلے، کوئی بھی ایسا شعبہ نہیں، مناظرین بھی مدرسے سے نکلے، حفظ پڑھانے والے بھی مدرسے والے ہیں، مفتی بھی مدرسے سے نکلے، قاضی بھی مدرسے سے نکلے، ملا عمر اور اسامہ بھی مدرسے سے نکلے، مانے یا نہ مانے۔ وہ اس لیے کہ جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کے فاضل ہے، جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کے فاضل ہے اسامہ رحمۃ اللہ علیہ، ملا عمر وہ بھی مدرسے سے نکلا۔ تو آپ کو چاہیے کیا، آپ کو چاہیے کیا، یہ ملا نے مدرسہ نہ ہو، مدرسہ اگر نہ ہو، فضل الرحمان نے علماء نہیں بنائے ہیں، فضل الرحمان نے سیاسی ذہن بنایا، لیکن جتنے علماء جمعیت العلماء، علماء کو سب کو تیار کرنے والا مدرسہ ہے۔ اور مولانا نذر الرحمان، مولانا خورشید صاحب اللہ ان کو زندگی دے دے، مولانا سعد صاحب، جتنے بھی تبلیغی ہیں سب کو مدرسے نے تیار کیا۔ ختم نبوت اللہ وسایہ والا کے کوئی شاگرد نہیں ہے، ان کو تیار کیا، ان سب کو مدرسے نے تیار کیا، اور مناظرین کو مدرسے نے تیار کیا۔ مفتی اور قاضی جتنے مدرسہ نہ ہو تو سب ڈھیر۔ اور اگر سمجھو تو اس بات کو سمجھو کہ مدرسے نے کیا کیا۔ امریکہ کو دنیا کی دو طاقتیں تھیں، لا الہ الا امریکہ، لا الہ الا روس، لا الہ الا امریکہ، لا الہ الا روس، لیکن کالی پگڑی والی ملا نے ایسا دونوں کو ذلیل کر کے پوری دنیا کے سامنے سپر طاقتوں کو ذلیل کر کے اس کالی پگڑی نے بتایا کہ لا الہ الا امریکہ نہیں، لا الہ الا روس نہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور یہ کالی پگڑیاں یہ کسی کالج کے پڑھی ہوئی نہیں ہے، یہ یونیورسٹی کے بھی پڑھے ہوئی نہیں ہے، یہ کہیں بھی ان کو فضل الرحمان نے بھی تیار نہیں کیا، ان کو تبلیغی جماعت نے بھی تیار نہیں کیا، معاف کیجئے گا ختم نبوت والوں نے بھی ان کو تیار نہیں کیا، سپاہی صحابہ نے بھی ان کو تیار نہیں کیا، ان سب کو، ان میں سینکڑوں میرے اپنے شاگرد ہیں، سب کو مدرسے نے تیار کیا، سب کو مدرسے نے۔ تو مان نہ مان تیرا مہمان، میں اپنا سبق سنا کر کے چلا جاؤں، تمہاری مرضی ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ روس اور امریکہ کو میں مولانا فضل الرحمان کی پگڑی کو سلام پیش کرتا ہوں، مان لیا میں مولانا فضل الرحمان کی ان کے اللہ کا بھلا کرے کیا ہے کہ تبلیغیوں کی سفید پگڑی کو سلام پیش کرتا ہوں، اور تبلیغیوں کے تصویر کو سلام پیش کرتا ہوں، فضل الرحمان کی وہ گولڈن رنگ کے پیلے رنگ کی پگڑی کو سلام پیش کرتا ہوں، سفید پگڑی کو سلام پیش کرتا ہوں، ختم نبوت والوں کو سلام پیش کرتا ہوں، مانو یا نہ مانو۔ لیکن فضل الرحمان کی پگڑی سے لوگ اتنا نہیں ڈرتے، اور تبلیغ والوں سے اتنا نہیں ڈرتے۔ میں خود جب ایئرپورٹوں میں جاتا ہوں، یہ ہماری کالی پگڑی چونکہ فضل الرحمان والی نہیں ہے، یہ طالبان والی پگڑی ہے، قسم خدا لوگ اس طرح ایسا برا حال ان کا ہوتا ہے۔ یہ روب ہے تو طالبان روب ہے، اور طالبان کون ہے؟ طالبان مدرسہ ہے۔ بولو مدرسہ زندہ باد، بولو مدرسہ زندہ باد، بولو مدرسہ زندہ باد۔ آپ کو سمجھ میں آیا نا؟ یہ سب کچھ، جی ہاں، ان سب کو تیار کرنے والے اللہ کا بڑا کر مدرسہ ہے۔ ہمیں دیکھ دیکھ کر کے کہتے مولانا آپ تو اللہ والے، لیکن یہ پگڑی سے بہت ڈرتا ہے، اس کو اٹھاؤ، وہ راڈار لا کر کے۔ میں کہا ہاں اٹھایا جی۔ یہ ہوتا ہے میرے ساتھ، یہ میرا عزیز ہے، سمجھے جی۔ کہتے ہیں یہ جیکٹ کہتے ہاتھ اوپر کرو۔ ہم نے کہا کہ جب ہماری حکومت نہیں ہے پاکستان والوں کی، تم افغانستان میں اس طرح کرو، مولویوں کے ساتھ، تمہیں پتہ چلے کتے کے بچے، تم کرو ادھر۔ یہاں مولوی کے ساتھ ہر چیز آگے پیچھے ان کی تلاشی لیتے کہ کتنا سامان ہے، اس میں تبلیغی کے بھی سامان کو دیکھتے کہ کتنا، اور اس میں شیخ الحدیث بھی ہے، شیخ التفسیر بھی ہے، تبلیغی بھی ہے، ایئرپورٹوں پہ سب کو دیکھتے ہیں ماشاءاللہ بڑا قیمت ہے۔ مولوی غریب نہیں ہے، مولوی غریب نہیں ہے، جیسے جیسے ہاتھ لگاتے ہم لوگ اس طرح ہو گئے دیکھ دیکھ کر کے۔ آخر میں صدیق بھائی میں یہ کہتا ہوں، چونکہ ان کو ذلیل کرنے کے لیے میں کہتا ہوں تلاشی آپ نے صحیح نہیں لکھے تھے، کیوں؟ میں نے کہا اس کو دیکھو کیا یہ داڑھی کے نیچے کچھ نہ ہو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج میری ان ماؤں کو دیکھو، ان بہنوں کو دیکھو، آج ان خواتین کو دیکھو کہ جب کالج جا رہی ہے، یونیورسٹی جا رہی ہے، برقعے کے اندر جا رہی ہے، اور سامنے کوئی کالی پگڑی والا، اس کے ہاتھ میں کلاشنکوف بھی ہے، اس کے ہاتھ میں ڈنڈا بھی ہے، اور وہ خاتون کہتی بھائی جان یہ کلاشنکوف مجھے دے دو۔ کہتے کہ نہیں میری بہن میں نہیں دے سکتا ہے،
یہ میں ڈیوٹی پہ کھڑا ہوں، کلاشی کو دے دو۔ کہا کہ یہ جو آپ کا عصا ہے، یہ جو ڈنڈا ہے آپ کے ہاتھ میں، یہ مجھے دے دو۔ کہا کہ نہیں، کیا کرو گے؟ کہا بھائی جان اللہ واسطے خدا کی قسم حملہ نہیں کروں گی آپ پر، میرے بھائی پردے میں ہوں، یہ بندوق دے دو یا یہ عصا مجھے دے دو۔ وہ اس کو عصا دیتا ہے، عصا دیتا ہے، جیسے اس عصا کو لے کر کے وہ خاتون آنکھوں سے لگاتی ہے اور اس کا بوسہ دیتی ہے، کہتی ہے وہ طالبان زندہ باد، تمہارے بغیر جب تم نہیں تھے یہاں بے حیا، جب ہم اسکول میں جاتے تھے تو سارے کہتے تھے بے حیا میں اتنے تنگ کرتے تھے، اس طرح کرتے تھے، ہماری عزت ان پر یہ ہے کہ یہ حملہ کرتے تھے، لیکن شاباش ہے، تمہیں سلام پیش کرتی ہوں کہ میری حفاظت، میری شرمگاہ کی حفاظت، میری عزت کی حفاظت تمہاری چھتری کے نیچے۔ میں اس بندو کو سلام پیش کرتی ہوں، اس بندو کو میں سلام پیش کرتا ہوں۔ وہ پٹھان عورت ہے، وہ پٹھان عورت ہے، وہ پٹھان کی آپ نے دیکھا کہ بہت بڑے بڑے برقعے ہوتے ہیں، وہ برقعے، اس برقعے کے اندر اللہ کا بھلا کرے وہ خاتون، بیٹے بھی شہید ہو گئے، شوہر بھی شہید ہو چکا ہے، گھر پہ کوئی بھی نہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کو پالنا ہے، تو ایک ریڑھی پر وہ خاتون اللہ کا بھلا کرے وہ سبزیاں بیچ رہی ہے، وہ سبزیاں آلو پیاز بیچ رہی ہے، اور یہاں پردے میں وہ خاتون، پردے میں طالبان کا وزیر وہاں سے گزر کر کے کہا اماں آپ تجارت کیوں کریں، اماں آپ تجارت۔ وہ کہتی ہے کہ بیٹا میرا کوئی بھی نہیں ہے، یہ روس اور امریکہ نے خون ندی ان کی ندی خون بہا دیا، میرے گھر پہ کوئی مرد نہیں ہے، اس وجہ سے میں مجبور ہو کر کے تجارت کرتی ہوں۔ وہ وزیر طالبان کا وہ روتا ہے، رو کر کے کہتا ہے اماں میں تیرا بیٹا ہوں، اماں میں تیرا بیٹا ہوں، مہینے میں آپ کی کمائی کتنی ہوتی ہے، مہینے میں آپ کی کمائی کتنی، 10,000 ہوتی ہے۔ اماں اس کے سارے سامان کو اٹھا کر کے کہتا ہے کہ اماں جی گھر کہاں ہے، میرے پیچھے آ جا۔ اس کو لے جا کر کے کہا اماں اگر آپ کی کمائی مہینے کے 10,000 کی ہوتی تھی، آپ کو 15,000 ہم دیں گے، 20,000 دے دیں گے۔ اماں میں آپ کا بیٹا ہوں، یہ بیٹے آپ کہتے ہیں، ملا ہیبت اللہ بھی آپ کا بیٹا ہے، اور انس حقانی بھی آپ کا بیٹا ہے، یہ جتنے بھی وزیر ہیں آپ کے بیٹے ہیں، ہم ایسے بے شرم نہیں ہیں، اور ہمیں اللہ کے نبی نے اجازت بھی نہیں دی۔ ہماری ماں تو یہ کہ سبزی بیچ رہی، تو اپنے گھر پہ بیٹھ لے، خدا تجھے محفوظ رکھ لے، ہم تیری خدمت کریں گے۔ ہے ان ماؤں کی دعائیں۔ آج روزانہ 5-6 ارب روپے کے وہ کوئلے آپ کو بیچتے ہیں۔ اگلا سال ساری تنخواہیں ان کی باقاعدہ ان کے پاس پڑی ہوئی ہے، 1 روپے کا بھی قرض دار نہیں ہے۔ اور یہاں پاکستان کے جتنے قبرستان والے وہ بھی قرض دار ہیں، جو مرد ہیں وہ بھی قرض دار ہیں، عورتیں وہ بھی قرض دار ہیں، پیٹ میں جو بچہ ہے وہ بھی قرض دار ہے، ہر انسان 8 لاکھ روپے کا قرض دار ہے۔ بولو شہباز شریف زندہ باد، بولو شہباز شریف زندہ باد۔ اس سے پہلے امیر المومنین عمران خان بولو زندہ باد، اور شیخ رشید زندہ باد۔ ماشاءاللہ، ٹماٹر کا 1 کلو ٹماٹر اور $1 دونوں برابر ہے، پیاز بھی اسی طرح 300 روپے پہ، 300 روپے پہ آپ کا 300 سے اوپر میرا خیال چلا گیا، 300 روپے پہ $1 اور تمہارا 300 روپے۔ اور طالبان کا وزیر آ کر کے پوچھتا ہے، کہتے ہیں تاجروں کو تاجروں نے جمع کرو، ہاں تاجروں کو جمع کر کے کہتے ہیں کہ ڈالر کتنے پہ، انہوں نے کہا 110 پہ، 120 پہ۔ کہنے لگے کہ کل سے ڈالر صرف 80 روپے، افغانی روپے سے کام کرو، 80 روپے، 82 روپے پہ ڈالر۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میں نے تقریر ختم نہیں کی ہے، وہ کہہ رہے کہ میں جا رہا ہوں، کل سے اگر سنا تاجروں تم نے اس ڈالر کو اس سے زیادہ عزت دی تو تمہاری چمڑی اتار دوں گا۔ نر جو ہوتے اس طرح کام نافذ کرتے، جو ہجڑے ہوتے ہیں آپ کو بات سمجھ میں آ گئی نہیں آگئی؟ جی، یہ اسلام کی برکات ہے، یہ مدرسوں کی برکات ہے۔ میں جماعت اسلامی والوں کو سلام پیش کرتا ہوں، میرے بھائی یہ مسلمان ہیں، بریلوی میرے بھائی یہ مسلمان ہیں، اور اہل حدیث میرے سر کے تاج ہے۔ میں ان کو انکار نہیں کرتا، ان کے مدارس ہے لیکن بہت تھوڑے ہیں، مدارس ہے بہت تھوڑے ہیں، باقی ایک اور ہے ان کا تو وہ ہی نہیں۔ آپ کو سمجھ میں آ گیا؟ آپ مانے یا مانے، افغانستان، روس اور امریکہ کو بھگانے والا، آپ مانے یا نہ مانے، علماء دیوبند ہے، مدارس علماء دیوبند۔ اس لیے کمزوریاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، کمزوریاں کوتاہیاں اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ غریب لوگ کام کرتے ہیں۔
خدا احمد خان سے بھی کام دے گا۔ یہ مدرسہ احمد خان کا نہیں ہے، علاقہ والے جو لوگ ہیں ہاتھ کھڑا کریں، علاقہ والے، یہ مدرسہ آپ کا ہے۔ میں نے مولی احمد خان سے کہا اور اساتذہ جو یہاں موجود ہیں وہ اپنے ہاتھ کھڑا کر، ماشاءاللہ، قربان قربان، الحمدللہ۔ میں نے اساتذہ سے بھی میری گزارش ہے، مولی منظور آپ کے جوتے سیدھا کروں گا، آپ میرے سر کے تاج ہیں۔ مولی احمد خان سے بھی میں نے کہا ہے کہ اساتذہ اور یہاں ہر طرح سے میں نے کہا کہ اللہ آپ کو بھلا کرے۔ جو سیاسی ہمیشہ تو ظاہر ہے کہ انتخابات تو ہوتے نہیں ہیں، جب کوئی دن ہو ان کے ساتھ بھی تعاون، اور ختم نبوت والوں کے ساتھ بھی آپ کا تعاون، تبلیغی جماعت کے ساتھ آپ کا تعاون، معصوم بچے بھی آ جائیں ان کو پڑھانا، اور آپ کے دکھ میں، درد میں، پریشانی میں، غم میں، خوشی میں انشاءاللہ احمد خان آپ کا خادم ہے، وہ آپ کے ساتھ شریک رہے گا آپ کے دکھ میں، درد میں۔ مدرسہ آپ کا ہے، اللہ اس کو برکتوں سے نوازے، اللہ اس کو علم کا مرکز بنا دے، ہدایت کا مرکز بنا دے، تبلیغ دین کا اللہ تعالیٰ اس کو مرکز بنا دے۔ یہ آپ تعاون کریں گے، آپ کی توجہ ہوگی، آپ کی دعا ہوگی۔ آپ تو صرف نہیں ہیں، آپ جب گھروں میں جائیں گے، میری مائیں اور بہنیں، معصوم قسم کی وہ جو خواتین ہیں، وہ جو بوڑھی عورتیں ہیں، ان کی دعائیں جس طرح لگتی ہے، ان کی دعائیں جس طرح لگتی ہے، شاید شیخ الحدیث کی دعا بھی اس طرح نہیں لگتی، پیر صاحب کی دعا بھی اس طرح نہیں لگتی، جس طرح میری مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں ان کی دعائیں لگتی ہے۔ اللہ آپ کی اس ادارے کو ترقیوں سے نوازے۔ میں دعا کروں گا، ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ رسول بھیج دے، یتلو علیہم آیاتک، جو قرآن کی تلاوت کرے۔ میری ماؤں کو بتاؤ دو، بہنوں کو، بیٹیوں کو بھی بتاؤ قرآن کی تلاوت کیا کرے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کتاب کی تعلیم انہیں دے دے، حلال و حرام بتا دے، اور والحکمت، حدیث کی تعلیم دے دے۔ وَيُزَكِّهِمْ، گھٹیا قسم کے اخلاق سے لوگوں کو وہ نبی پیدا کر دے۔ پروردگار تیرے لیے کوئی مشکل نہیں، انت العزیز، انک انت العزیز، آپ طاقتور ہے، الحکیم، حکمت والی تیری ذات ہے۔ تیری حکمت ہے کہ بلال میں جنت، بلال کی جوتیوں کی آواز جنت میں، تیری حکمت ہے ابو جہل جیسے سردار جہنم میں مردار۔ یہ تیری حکمت ہے کہ بلال کو کیسے منتخب کیا، تیری حکمت ہے ابو جہل جیسے خوبصورت سردار کو کیسے اپنے مردار کر دیا، عتبہ اور شیبہ۔ اللہ حکمت ہے، وہ جانتا ہے۔ ہمارے حضرت کبھی مذاق میں کہتے تھے، سلیم اللہ خان، اللہ تعالیٰ اس کی قبر کی مٹی پہ مجھے قربان کر دے۔ مولانا فرماتے تھے سلیم اللہ خان رحمت اللہ علیہ، فرماتے ہم نے دعا کی کہ اللہ ہمیں امام بنا دو، وجعلنا للمتقین اماما، امام بنا دو، امام بنا دو۔ ہم امام نہیں بنے، ایک بکری چرانے والے کا بیٹا آ کر کے ہمارا امام بن گیا۔ بکری چرانے والا میرا باپ ہے، میں غریب باپ کا بیٹا ہوں۔ میں نے 28 سال 30 سال مولانا سلیم اللہ خان کو، جو تمام استادوں کے استاد، مولانا جمشید کے بھی استاد، تقی صاحب کے استاد، رفیع صاحب کے استاد، حبیب اللہ مختار کے استاد، مفتی نظام الدین، بڑے اکابرین کے سب کے استاد، لیکن اس کو میں نے نماز، حضرت فرماتے تھے کہ دیکھو اگر کسی خان کا بیٹا ہوتا، کسی مالدار کا بیٹا ہوتا، ایک چرواہے کا بیٹا آ کر کے ہمارا امام بن گیا، چرواہے کا بیٹا آ کر کے ہمارا امام بن گیا۔ یہ میرے رب کی حکمتیں ہیں۔ اللہ پاک نے کننا اذلہ، ہم ذلیل ہیں سارے، ہماری حیثیت نہیں، یہ حضرت عمر کا جملہ ہے، ہم ذلیل تھے، فقد اعزنا اللہ بالاسلام، عزت ملتی ہے اسلام کے ذریعے سے، عزت ملتی ہے قرآن کے ذریعے سے، عزت ملتی ہے اسلام کے ذریعے سے۔ اور یہ رسول کے صفات ہے، یہ نبی کا کام ہے، یتلو علیہم تلاوت قرآن، ویعلمہم الکتاب، حلال و حرام، کتاب اللہ کی تعلیم دے دے گا، اور والحکمت، حدیث، یہ نبی کے ارشادات اور فرامین، قرآن و سنت، یہ حدیث کی تشریح ہے، یہ سب کچھ میرے نبی کے فرامین، یہی ہے دین، یہی ہے دین، یہی کام کرنے کے۔ ومن یرغب عن ملت ابراہیم، جو اس سے روگردانی کرے گا بیوقوف ہوگا، باقی کوئی بھی نہیں ہوگا۔ قرآن کا ترجمہ دیکھ لو۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ہو، اللہ آپ کا ناصر ہو، اللہ اس ادارے کو ترقیوں سے نوازے۔ پھر آپ سے اپیل کروں گا، مولانا احمد سے میرا تعلق ہے، اور رابطہ رہتا ہے، آج کل ٹیلیفون ہے، پتہ نہیں وہ موبائل کہتے ہیں، موبائل رابطہ رہتا ہے۔ ہمارے مدرسے کے اساتذہ مولانا آیت الرحمان وغیرہ، ان کا بھی ان کے ساتھ تعلق رہتا ہے، اور آپ سے بھی، آپ بھی میرے عزیز ہیں، آپ میرے سر کے تاج ہیں، لیکن اس کو اکیلا نہیں چھوڑیں، اس کو اکیلا نہ چھوڑیں، اپنے بچوں کو بھیج دیں۔ ادارہ آپ کا ہے، آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، پھر اساتذہ کو، اور پھر مولانا احمد خان کو، وہ آپ کا خادم ہے، انشاءاللہ خادم رہے گا۔ میں نے ان کو مدرسے میں خود بھی دیکھا، اساتذہ کی جوتے سیدھا کرتے تھے، فقیر قسم کا آدمی ہے، بھائی بھی ان کا مسکین، وہ تو ویسے ہی مسکین کا نام ہی مسکین ہے۔ اللہ اس ادارے کو ترقیوں سے نوازے۔ میں دعا کرتا رہوں گا، نالائق قسم کا آدمی ہوں، آپ میرے عزیز ہیں،
آپ اتنی مجمع اور بڑی مجلس اگر آپ میرے لیے دعا کر دیں گے، اللہ تعالیٰ مجھ سے بھی کام لے لے۔ طلبا کی جوتیاں میں بھی سیدھا کر رہا ہوں، کوئی بڑا مولوی نہیں ہوں، بس یہ ہے کہ طلبا کا خادم ہوں۔ میں آپ کے لیے دعا کروں گا۔ پروردگار، وہ گلا میرا بیٹھ گیا ہے، بالکل گلا بیٹھ گیا نا۔ وہ کہتے ہیں کہ سورج، چھوٹی سی سورج، وہ کہاں سے تلاوت میں نے آپ کو سنا دیا، بس بہت ہو گیا۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ پروردگار، ابراہیم کی لاج رکھتے ہوئے، سوالہ کا انبیاء کی لاج رکھتے ہوئے، اے اللہ یہ ان کی دعا ہے، اللہ اس گھر کو آباد کر لے۔